اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ ہم کو اللہ سے اتنا زیادہ قریب کرے گا۔ اصل سرمایہ ایمان والوں کا، مسلمان کا اصل سرمایہ آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کامیاب ہو، آخرت میں سرخروئی ہو، اس کے لیے آدمی کو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا پڑے گا، دنیا کی نہیں۔ ایسے وقت میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا ایسا ہے، اس کو گویا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کا جو ماحول چل رہا ہے، دین اسلام پر یا دین اسلام کو جو ہم چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دین سے دور ہونی اور اللہ تعالی سے اپنا تعلق ختم کر دینی، مسجدیں ویران رہنے کی وجہ سے، اور تمام قسم کے وہ گناہ جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے، وہ سارے گناہ آج کے سماج اور آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں بہت عروج پر ہیں۔ قدم قدم پر آدمی سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق بالکل ختم ہو جا رہے ہیں، مسجدیں بہت ویران ہونے لگی، ماں باپ کی نافرمانی، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت عروج پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے، دلوں سے الفت محبت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے، آدمی کو موت سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن ان سب کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کریں، شریعت نے جن چیزوں سے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ آج ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، اولاد ماں باپ سے ناراض ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض کٹے کٹے رہتے ہیں، دوست و احباب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے آج ساری کی ساری چیزیں عروج پر ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔
تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور میری نافرمانی مت کرو۔ نعمتوں کی ناشکری بھی بہت ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی نعمت آج جو ہمارے پاس اللہ نے دے رکھی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ لوگ ایمان کے واسطے کیا نہیں کرتے؟ ہم نے سنا ہوگا کہ باہر کے لوگ قرآن پاک کی پڑھ رہے ہیں اور حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ پورا گھرانہ، پورے دوست و احباب اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ایک جگہ پیشن گوئی فرمائی، لیکن دوسری جگہ یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر صرف اسلام رہے گا، دوسرے ادیان ختم۔ ایک جگہ پیشن گوئی فرمائی کہ دین قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اس کے بعد واپس قسم پرسی کے عالم میں آ جائے گا۔ ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنی بل سے نکلتا ہے اور اس کے بعد جہاں تک اس کو گھومنا پھرنا ہوتا ہے گھوم پھر کے آتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بل میں واپس۔ دین ملک حجاز سے نکلے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پھر واپس لوٹ کے ملک حجاز میں آ جائے گا۔ پھر فرمایا فطوبى للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہو۔ غریبوں سے مراد کون؟ جو مالی اعتبار سے غریب ہے وہ نہیں، غریبوں سے مراد یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، وہ لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے یہ لوگ ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ فطوبى للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یعنی دین کی نشر و اشاعت کرنا ایسے حالات میں بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو دین کی طرف بلانا، جو لوگ دین سے بچھڑتے جا رہے ہیں ان کو دین کی طرف راغب کرنا، دین کی طرف بلانا، یہ ایسے حالات اور ایسے موقع پہ بہت مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ من تمسک بسنت عند فساد، ایسے وقت میں جب میری امت کے درمیان میں فتنہ فساد زیادہ ہو جائے، فتنہ فساد سے مراد لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہوں، لوگوں کے دل و دماغ پر دنیا حاوی ہو، یہ لوگ آخرت کو بھول گئے ہوں، آخرت کو بھول گئے ہوں، میدان محشر کو بھول گئے ہوں، قبر کو بھول گئے ہوں، قبر کے حساب کتاب کو بھول گئے ہوں، جنت اور جہنم کو بھول گئے ہوں، تو فرمایا ایسے موقع پر جس شخص نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میری ایک سنت کے اوپر عمل کیا، میری ایک سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو فرمایا کہ فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے وقت میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا ایسا ہے اس کو گویا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں پامال ہو رہی ہیں۔
قرآن پاک میں کتنے احکام ہیں، کتنے احکام پامال ہو رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ اگر کبھی کوئی بندہ، کوئی شخص اس طرف متوجہ ہو، قرآن و حدیث کے اوپر روشنی ڈالے، اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرے، قرآن پاک کے اندر یہ حکم ہے، حدیث پاک کے اندر یہ حکم ہے، میری زندگی دونوں کے خلاف چل رہی ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن و حدیث سے کتنی دور ہے. لوگ بولنے والے کس حد تک بولیں گے؟ بس صرف وہ بولنے کی حد تک، سمجھانے کی حد تک. بولنے اور سمجھانے کی حد تک بولا جائے گا، سمجھایا جائے گا. باقی ہمارے دل میں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اس میں سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں اور غور کریں کہ آج ہماری زندگی ناکام کیوں گزر رہی ہے. کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا. جیسے جیسے یہ دنیا، یہ دور، یہ وقت نبی کے دور سے، نبی کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے جو ہے تو دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. ویسے ویسے دنیا میں بگاڑ ہوگا، اور اس کے بگاڑ کو درست کرنے کا، بگاڑ کو صحیح کرنے کا، بگاڑ کو راہ راست پہ لانے کا، اس کا بس ایک ہی اور آسان طریقہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی طرف لوٹ آئے. اگر وہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے تو یہ اس کی زندگی کامیاب گزرے گی. اور زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہا، من چاہی زندگی، من مانی زندگی اگر گزار رہا ہے تو آخر میں اس کے لیے دنیا میں بھی پچھتاوا ہے، آخرت کے لیے بھی پچھتاوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، قرآن کے اندر اللہ پاک نے جس چیز کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام. اس کے جیسا مجھے ایک اور چیز دی گئی، یعنی حدیث پاک. حدیث پاک. اب حدیث پاک میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا، ختم کیا، حرام کیا، وہ منع ہے. اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، جو حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. تو قرآن و حدیث کے اندر آدمی کی زندگی کا راز مضمر ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص بھلے ہی کتنا بھی کامیاب ہوتا رہے، کتنا بھی کامیابی اس کی قدم چومتی رہے، وہ بلند مقام پر اور بلندی پر، عروج پر پہنچتا رہے، لیکن آخر میں شریعت کا جو حکم ہے وہ اس کے اوپر نافذ ہونا ہے. آخرت میں، آخر میں، زندگی کے آخر میں وہ بلندی پر چلا جائے گا، لیکن اس کو شریعت کی طرف لوٹ کر آنا ہے. ایک آدمی روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے اس کے پاس، اگر روپیے پیسے سے اللہ تعالی زندگی کامیاب کر سکتے، روپیے پیسے سے اگر آخرت بن سکتی، روپیے پیسے سے اگر آدمی کو آخرت سے چھٹکارا مل سکتا تو قارون، نمرود، فرعون ان کو چھٹکارا مل سکتا تھا. لیکن یہ روپیہ صرف دنیا کی حد تک، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. نہ فرشتے رشوت لیتے ہیں، نہ کفن کے اندر جیب رہے گا، اور نہ قبر میں الماری رہے گی. سب یہیں چھوڑ جائے گا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھ کو میرے مال کے ساتھ میں دفن کر دینا، ٹھیک ہے، اس کی وصیت پوری کر دی جائے گی، مال کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. 5 سال 10 سال کے بعد جب کھودا جائے گا وہ تو نہیں رہے گا، اس کا مال باقی رہے گا، جس کو ملے گا اس کا ہو جائے گا. تو دنیا اصل سرمایہ نہیں ہے. دنیا اصل سرمایہ نہیں ہے. اصل سرمایہ ایمان والوں کا، مسلمان کا اصل سرمایہ آخرت ہے. اور آخرت کی کامیابی کے لیے
آخرت کامیاب ہو، آخرت میں سرخروئی ہو، اس کے لیے آدمی کو دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا پڑے گا، دنیا کی نہیں۔ دنیا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں پہنچا کر کے رہیں گے، کوئی لینا چاہے تو بھی، نہ لینا چاہے تو بھی۔ دنیا کا جو ملنے والا ہے، جو اس کے حصے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، وہ اس کو ہر حال میں مل کے رہے گا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے دینے کا تو وہ اس کو پہنچے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا دینے کا اور لوگ روکنا چاہتے ہیں تو وہ روک نہیں سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا نہیں دینے کا، لوگ دینا چاہتے ہیں، آدمی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو دنیا، مسلمان کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اور دنیا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کبھی ہم ان کو دیکھے کہ وہ کام پہ جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی ضروریات کو برابر پوری کر رہے ہیں۔ صبح خالی پیٹ وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن رات میں جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے رہے ہیں۔ دنیا جتنی مقدر کی ہے وہ ہر حال میں مل کر رہے گی، لیکن آخرت کے لیے، آخرت جو ہے تو ہم کو دنیا میں محنت کر کے کمانا ہے، محنت کر کے آخرت کو بنانا ہے۔ دنیا کے اندر آخرت کی محنت کیسی ہے؟ صرف ہفتہ، جمعہ، سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ، یہ سب کرنے سے نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر بسنے والا، زمین پر رہنے والا کوئی جاندار، چھوٹا ہو یا بڑا، انسان ہو، جانور ہو، چرندے ہو، پرندے ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں نہ لے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے بندوں کا، اپنی مخلوق کا اپنے ذمے میں رکھا، کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ذمے میں جو اس کی چیز ہے ہم اس کو روک دیتے ہیں، اس کو ہم روک دیتے ہیں۔ سیٹ ہے، مزدور سے ناراض ہو گیا، اس کو پگار نہیں دے گا۔ دکاندار ہے، کاریگر سے ناراض ہو گیا، اس کو پگار نہیں دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق کا مسئلہ اپنے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ دے کر کے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے محنت اور جد و جہد کریں۔ ہم اگر چارپائی بچھا کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے اگر میرے حصے مقدر میں روزی لکھی ہے تو پہنچ کر کے رہے گی، پہنچے گی، وہ بھی پہنچے گی، لیکن ہمارا ویسا مضبوط ایمان نہیں ہے، ہمارا ویسا یقین نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پہنچا کے رہیں گے۔ کچھ دن، کچھ دیر رہیں گے، اس کے بعد میں ہمارے صبر کا پیمانہ چلک جائے گا اور ہم توڑ دیں گے، وہ یقین ختم ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والا کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی شخص، کوئی جاندار، کوئی چرندہ، پرندہ، درندہ ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہ لے رکھا ہو۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کہاں پر رہے گا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کی مدت کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں کب تک زندہ رہے گا۔
کل فی کتاب مبین، ہر چیز کو لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں لکھ کر کے رکھ دیا. ہر بندے کا حصہ، ہر بندے کا مقدر اس کے ساتھ میں لکھا جا چکا ہے. جف القلم، قلم خشک ہو چکا. جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. نہ اس سے کچھ ہٹ سکتا ہے اور نہ اس سے کچھ بچ سکتا ہے. جو لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. امام راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ندی سمندر کے کنارے پر چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک بچھو چلتا ہوا ندی کے کنارے پر آیا. بچھو بڑی ذات کا، زہریلی ڈنک والا، یہ ندی کے کنارے پر آیا. میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنی اسپیڈ میں جا کہاں رہا ہے. میں اس کے ساتھ ہو لیا. وہ چلتے چلتے ندی کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ ندی کے اندر، ندی کے کنارے سے، ساحل سے لگ کر ایک کچھوا جو ہے تو اس کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا. یہ بچھو کچھوا کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کو ندی کے اس پار لے کے جانے لگا. تو میں بھی کرائے کی کشتی کیا اور اس کے ساتھ ہو لیا، اس کے ساتھ چلنے لگا. جب وہ طرف ہم اترے اور کچھوے نے بھی بچھو کو اس طرف اتارا تو پھر بچھو اترا اور اس کے بعد بہت اسپیڈ میں ایک سائیڈ میں بھاگنے لگا. ہم بھی ان کے پیچھے چلے گئے، ان کے پیچھے چلنے لگے. تھوڑی دور جا کر کے ایک گھنا جنگل تھا. جنگل کے جھاڑ تھا بڑا، اور جھاڑ کے نیچے ایک آدمی پورا بھرپور نشے میں تھا، اور نشے کی حالت میں وہ سو رہا تھا. نشے کی حالت میں سو رہا تھا، اور اس کے سرانے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا تھا جو اس کو ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے دیکھا، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو اس کی پیٹھ سے اترا اور اسپیڈ میں گیا اور وہ سانپ کو جا کر کے ڈس لیا. سانپ وہیں پر تڑپنے لگا. ہم نے اس آدمی کو اٹھایا جو نشے کے اندر دودھ تھا، یعنی پڑا ہوا تھا. ہم نے جب اس کو اٹھایا، وہ اٹھا، دیکھا تو ہم نے اس کو پورا واقعہ، پورا قصہ بیان کیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ گناہگار تھا، نشے کی حالت میں تھا، پتہ نہیں اس کی زندگی، سابقہ زندگی کیسی گزر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں یہ عمل کیا کہ کیسے کیسے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنا رہے. جب اس بندے نے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں سے سنا اور دیکھا تو وہیں پر وہ توبہ کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اور اس کی زندگی بدل گئی. ایک واقعے سے وہ شخص چاہتا تو جھٹلا سکتا تھا، لیکن بزرگوں کی زبان سے سنا تو اس کو یقین آ گیا کہ یہ معاملہ ہوا، اور اس نے اپنی سابقہ گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیا. آج ایسے کتنے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے حالات ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگوں نے، ہمارے دل پر کبھی یہ نہیں گزرا کہ ہم لوگ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لیں. دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن دنیاوی نقش نگار، دنیاوی محبت، آخرت کی بے فکری، موت سے بے فکری، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، ورنہ حالات، واقعات ایک نہیں بے شمار ہیں. اگر ہم سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے بہت ہیں، کافی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی جد و جہد اور کوشش کریں. یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نافرمانی والی زندگی گزر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اپنی نافرمانی برداشت کر رہا ہے.
لیکن سزا نہیں دیتا. اپنی نافرمانی برداشت سے کر رہا ہے لیکن روزی میں کبھی کمی نہیں کی. سب کچھ دیکھ رہا ہے، باریک بھی ہیں، علیم ما فی الصدور ہے، دلوں کے حال اور دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، خبیر ہے. جو چیز ہم سے اندھیرے میں ہو رہی ہے اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے. جو چیز آئندہ ہم سے سرزد ہونے والی ہے اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے. لیکن دو چیز کی کمی، ایک تو اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں کر رہا. دوسرا یہ کہ ہماری زندگی سے تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ رخصت ہو چکا. اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوتا تو ہماری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تقوی کیا ہے؟ قرآن پاک کی بے شمار آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ تقوی کا ذکر فرمایا. کہیں ہم المتقون فرمایا، کہیں لعلکم تتقون فرمایا، کہیں آمنوا اتقوا اللہ فرمایا، کہیں اولئک ہم المتقون فرمایا، متقین فرمایا. قرآن پاک کے اندر لفظ تقوی سے ہیر پھیر کے الفاظ کے ساتھ میں بے شمار آیتیں موجود ہیں، اور سب کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو. اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے بچا رہے گا. مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم کو بہت جامع بلیغ خطبہ دیا، بلیغ اور فصیح. ہم کو واعظ و نصیحت فرمائی. وہ صحابی فرماتے ہیں، غالباً ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو ایسی وصیت کر رہے ہیں، جیسے نصیحت کر رہے ہیں جیسے کوئی جدا ہونے والا کرتا ہے. آدمی جب کسی سے بچھڑنے والا ہوتا ہے، جدا ہونے والا رہتا ہے، تو آخری نصیحت اور آخری وصیت کیسی کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ تو ہم کو ایسی نصیحت کر رہے ہیں، آپ اور نصیحت کیجیے. بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ آخری نصیحت اور آخری وصیت لگ رہی ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت کر دیجیے ہم کو. اس وقت تو آپ نے 100 کی ایک نصیحت کی. فرمایا انا اوصیکم بتقوی اللہ، انا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہاں بھی تقوی کا لفظ آیا. قرآن پاک میں تو بے شمار تقوی کے الفاظ ہیں. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ملحوظ رکھنا. یہ تقوی، یعنی میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، اور نہ صرف گناہوں سے بچے گا بلکہ وہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی جد و جہد اور کوشش بھی کرے گا، بشرطے کہ بندے کے دل میں اس طرف رجحان ہو. کسی کا رجحان نہیں ہے، صرف ایک سوچ ہے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو کرنے سے نہیں ہوگا. آدمی کو کچھ نہ کچھ جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ بچھڑ کر کے واپس تعلق کو قائم کر لے. کسی موقع پر میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ 2 شخص ہیں آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے، کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ جو اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے
اس سے فرما برداری جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دونوں آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، ایک بزرگ گزرے جن کے چہرے پر داڑھی تھی، کرتا پائجامہ جبہ پہنے ہوئے تھے، گزر رہے تھے۔ ان دونوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو پھر پوچھا کہ بچوں تم لوگ کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھو، میرا کہنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت اور ریاضت زیادہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنی خصوصی نظر رکھتے ہیں، اور اس کا کہنا ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کرو۔ کہنے لگے کہ دیکھو میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تراشن پہ یا لوم پر کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور جوڑنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ سے دور ہونے کے بعد واپس اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ زیادہ رہتی ہے کہ میرا یہ بندہ کہیں واپس مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، اور اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نیک کام کی وجہ سے وہ میرے قریب ہوتے رہتا ہے۔ بندہ نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کی وجہ سے میرے قریب ہوتے رہتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے اور میں بھی اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اس کی تشریح سمجھ لو کہ اس کا چلنا پھرنا، دیکھنا اٹھنا بیٹھنا، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی اس اللہ کی حکم کے مطابق گزرتی ہے۔ بندے کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور شریعت کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، یعنی بندہ اتنے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اتنے قریب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ولی ہو گیا۔ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی دوست، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برے دوستوں کو اپنا نہیں بنانا چاہتے، برے دوستوں سے دور بھاگتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا دوست بن جائے اس کے لیے کیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ والے ہیں یا دنیا سے جا چکے، ان کی زندگی کے حالات اور ان کی سیرت، ان کی تفسیر اگر ہم پڑھیں تو یہ بڑے عجیب عجیب قربانیاں دے کر کے اس مقام پر اور ولایت پر پہنچے، بہت بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی تھی، کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور شریعت کے خلاف ہو۔ ان کی زندگی گزرتی تھی تو ان کی مرضی کے خلاف اور شریعت کے مطابق گزرتی تھی، اور وہ اپنی زندگی کے گزارنے میں قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو دیکھتے تھے، معلوم کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تب ان کو اتنا اونچا مقام ملتا تھا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کی مجلس میں علماء، حفاظ، محدثین سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کی گئی، ایک پھل پیش کیا گیا
تو اس اللہ والے نے پھل کو ہاتھ میں لیا، چھری رکھی تھی، چھری کو ہاتھ میں لیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ چیز کاٹ کر کھانا سنت ہے یا توڑ کر کھانا سنت ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، کاٹ کے کھانا سنت ہے کہ توڑ کے کھانا سنت نہیں۔ فرمایا کہ میں وہ چیز کھاؤں گا ہی نہیں جس کے بارے میں مجھے میرے نبی کی سنت معلوم نہ ہو، وہ چیز نہیں کھائی۔ فتوے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کھا سکتے تھے، لیکن یہ ان کا تقوی تھا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ ہم کو اللہ سے اتنا زیادہ قریب کرے گا۔ آج ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہو چکے، عبادت میں بولو اور اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی کا ہم اندازہ لگائیں، اس اعتبار سے بولو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے بولو، تلاوت کے اعتبار سے بولو، ہر اعتبار سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گئے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ تنہائی میں یاد کرتے ہیں، مسجد میں آ گئے نماز پڑھ رہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں دین و حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہم کو فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو دنیا میں یاد کرتے ہیں تو اللہ ہم کو فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا فضیلت ہوگی؟ لیکن ہمارا نظریہ، ہماری دین سے بے توجہی، دین سے دوری، یہ بہت عجیب رنگ اختیار کر گئی۔ جہاں دین حدیث کی بات ہوگی ہم لوگ وہاں بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہاں کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک جگہ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں، ہم اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو گانے بج رہے ہیں ایک طرف بیان ہو رہا ہے، تو ہم لوگ کدھر جا کے بیٹھتے ہیں؟ یعنی دنیاوی ماحول کے اندر بھی ہم لوگ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے، اور جیسے جیسے یہ دوری ہوگی ویسے ویسے آدمی دینی اعتبار سے بہت دور ہوگا، آدمی کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ زندگی کامیاب گزارنے کے لیے، آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم شریعت کو اپناؤ، قرآن پاک کو اپنا رہنما بناؤ، حدیث پاک کو اپنا آئیڈیل بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرو، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنا کر کے اس کے اوپر عمل کرو۔ بغیر اس کے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کی دونوں زندگی ناکام رہے گی۔ آدمی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اس دنیا سے بڑے حسرت و یاس کے ساتھ چلا جاتا ہے، فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن نافرمانی والی زندگی جب گزارتا ہے تو وہ آخرت کے منظر، آخرت کے حالات دیکھ کر سوچ کر بہت گھبراتا ہے۔ لیکن موت ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کہاں تک بھاگے گا وہ اور کتنا بھاگے گا؟ موت تو بہرحال آنی ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، پہنچنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو زندگی کا حساب اور کامیاب زندگی کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب